الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع قوم من امتی. سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے موت نہیں دی یہاں تک کہ مجھے حکم فرمایا میں اپنے آپ کو اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھوں جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی طلب اور اللہ کی رضا ہے. اور پھر آقا اسلام نے اپنے ان غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے ان امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا معکم المحیا و معکم الممات. حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے مولا نے جب یہ حکم کر دیا اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. یہ کس نے کہا؟ نبی نے اپنے امتیوں کو کہا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سرکار کی امت کا معاملہ عجیب ہے اور ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. امت محب ہے، نبی محبوب ہے. امت محب ہے، نبی محبوب ہے. امت طالب ہے، نبی مطلوب ہے. امت قاصد ہے، نبی مقصود ہے. امت عاشق ہے، نبی معشوق ہے. امت طالب ہے، نبی مطلوب ہے. ہمیشہ محب محبوب کو چاہتا ہے، ہمیشہ عاشق معشوق کو چاہتا ہے، ہمیشہ طالب مطلوب کو چاہتا ہے، ہمیشہ قاصد مقصود کو چاہتا ہے. مگر جب سرکار کی امت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ یہاں محب محبوب کو چاہتا ہے اور محبوب محب کو چاہتا ہے. یہاں عاشق معشوق کو چاہتا ہے اور معشوق عاشق کو چاہتا ہے. یہاں طالب مطلوب کو چاہتا ہے اور مطلوب طالب کو چاہتا ہے. اس لیے جیسے امت سرکار کی محبت میں سرکار کی قربت کو چاہتی ہے اسی طرح آقا اسلام اپنی امت کی محبت میں اپنی امت کو اپنے اور قریب فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے سرکار نے اپنی امت پر یہ احسان کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ذاکرین الہی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور فرما دیا ہے، جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی طلب و رضا سے منور فرما دیا ہے، سرکار نے فرمایا میں زندہ بھی ان کے ساتھ ہوں اور دنیا میں رخصتی بھی انہی کے ساتھ کروں گا. اس لیے کہ امت کی تربیت مقصود تھی کہ یہ امت اپنی ترجیحات جب مقرر کرے، یہ امت اپنی ترجیحات جب مقرر کرے، اپنی پریارٹیز کو جب سیٹ کرنے لگے کہ میرے نزدیک میری نجات اخروی کی پریارٹی کس چیز کے اندر ہے، تو فرمایا سب سے پہلے یہ امت اہل طلب الہی کو تلاش کرے اور اہل ذکر کو تلاش کرے، ان کی صحبت، ان کی قربت اور ان کی معیت اختیار کرے. اس لیے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.